امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کا مشن۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے بڑی بیٹھک کے لیے مصری اور ترکی کے وزراء خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ آج سپہر اسلام آباد پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، اعلامیہ جاری۔ ایران پر جاری امریکی اور صہیونی حملوں کو ایک ماہ مکمل، 30ویں روز بھی شہری آبادی پر بمباری۔ رے شہر پر حملے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 10 شہید۔ بندر خم ایئرپورٹ اور شفت شہر پر بھی بمباری، 7 افراد شہید، 8 زخمی ہو گئے۔ ایران کی جانب سے خطے میں امریکی اہداف پر تابڑ توڑ حملے، مختلف بیسز پر 500 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ سعودیہ کی پرنس سلطان بیس پر امریکی ریڈار طیارہ تباہ۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے اسرائیلی فوج کی جھڑپیں، 1 صہیونی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ یمنی حوثیوں کا 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر دوسرا حملہ، مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی اہداف پر میزائلوں اور ڈرونز کو داغ دیا۔ یمنی مسلح افواج کے مطابق آپریشن لبنان اور ایران کی جانب سے کی جانے والی دیگر کارروائیوں کے ساتھ ہم آہنگی میں کیا گیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر پیغام، کہا یومیہ 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکیں گے۔ ایرانی اقدام سے خطے میں استحکام کی امید کا بھی اظہار۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسحاق ڈار کا ٹویٹ شیئر کر دیا۔ PIA کا لندن کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے فلائٹ آپریشن کا افتتاح کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے 18 رکنی کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات۔ سرمایہ کاری کے فروغ، کاروباری ماحول کی بہتری اور پائیدار معاشی استحکام پر غور۔ اور کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رینجرز اور CTD کی کارروائی۔ کلعدم VLA کا دہشت گرد عاصم کلمتی گرفتار، اسلحہ برآمد۔ امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کا مشن۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے بڑی بیٹھک کے لیے مصری اور ترکی کے وزراء خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ آج سپہر اسلام آباد پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، اعلامیہ جاری۔ ایران پر جاری امریکی اور صہیونی حملوں کو ایک ماہ مکمل، 30ویں روز بھی شہری آبادی پر بمباری۔ رے شہر پر حملے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 10 شہید۔ بندر خم ایئرپورٹ اور شفت شہر پر بھی بمباری، 7 افراد شہید، 8 زخمی ہو گئے۔ ایران کی جانب سے خطے میں امریکی اہداف پر تابڑ توڑ حملے، مختلف بیسز پر 500 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ سعودیہ کی پرنس سلطان بیس پر امریکی ریڈار طیارہ تباہ۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے اسرائیلی فوج کی جھڑپیں، 1 صہیونی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ یمنی حوثیوں کا 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر دوسرا حملہ، مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی اہداف پر میزائلوں اور ڈرونز کو داغ دیا۔ یمنی مسلح افواج کے مطابق آپریشن لبنان اور ایران کی جانب سے کی جانے والی دیگر کارروائیوں کے ساتھ ہم آہنگی میں کیا گیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر پیغام، کہا یومیہ 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکیں گے۔ ایرانی اقدام سے خطے میں استحکام کی امید کا بھی اظہار۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسحاق ڈار کا ٹویٹ شیئر کر دیا۔ PIA کا لندن کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے فلائٹ آپریشن کا افتتاح کیا۔
گورنر سندھ نہال ہاشمی سے 18 رکنی کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات، سرمایہ کاری کے فروغ، کاروباری ماحول کی بہتری اور پائیدار معاشی استحکام پر غور۔ اور کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کی کارروائی، کلعدم وی ایل اے کا دہشت گرد عاصم کلمتی گرفتار، اسلحہ برآمد۔ امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کا مشن، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے بڑی بیٹھک کے لیے مصری اور ترکی کے وزراء خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ آج سپہر اسلام آباد پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، اعلامیہ جاری۔ ایران پر جاری امریکی اور صہیونی حملوں کو ایک ماہ مکمل، 30ویں روز بھی شہری آبادی پر بمباری، رے شہر پر حملے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 10 شہید، بندر خم ایئرپورٹ اور شفت شہر پر بھی بمباری، 7 افراد شہید، 8 زخمی ہو گئے۔ ایران کی جانب سے خطے میں امریکی اہداف پر تابڑتوڑ حملے، مختلف بیسز پر 500 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ، سعودیہ کی پرنس سلطان بیس پر امریکی ریڈار طیارہ تباہ۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے اسرائیلی فوج کی جھڑپیں، 1 صہیونی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ یمنی حوثیوں کا 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر دوسرا حملہ، مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی اہداف پر میزائلوں اور ڈرونز کو داغ دیا۔ یمنی مسلح افواج کے مطابق آپریشن لبنان اور ایران کی جانب سے کی جانے والی دیگر کارروائیوں کے ساتھ ہم آہنگی میں کیا گیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر پیغام، کہا یومیہ 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکیں گے۔ ایرانی اقدام سے خطے میں استحکام کی امید کا بھی اظہار، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسحاق ڈار کا ٹویٹ شیئر کر دیا۔ پی آئی اے کا لندن کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال، سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے فلائٹ آپریشن کا افتتاح کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے 18 رکنی کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات، سرمایہ کاری کے فروغ، کاروباری ماحول کی بہتری اور پائیدار معاشی استحکام پر غور۔ اور کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کی کارروائی، کلعدم وی ایل اے کا دہشت گرد عاصم کلمتی گرفتار، اسلحہ برآمد۔